بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صوبے کی عوام کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ قریباً 1 مہینہ سے اوپر ہو گیا جب حلف نہ لینے کا اس کو تماشا کہہ لیں بیماری چلی وہاں سے ایوان صدر سے، اور اس بیماری نے گورنر ہاؤس میں ڈیرے لگا لیے، نہ عدالتوں کے حکم کا احترام کیا گیا اور آئین شکنی کی وہ مثال قائم کی گئی جو 74 سالوں میں نہ پاکستانی عوام نے دیکھی نہ سنی۔ اور ابھی تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ وہ صدر کو نام بھجوائے گورنر کے، اور صدر نے اس پہ کوئی اور کام نہیں کرنا، آگے جو ہے اس کو احکامات جاری کرنے۔ یعنی 12 کروڑ کے صوبے میں 1.5 ماہ ہو گیا ابھی تک گورنر نہیں، اور یہ جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس بنے بیٹھے ہیں پرویز الہی صاحب، بطور کسٹوڈین اپنی نگرانی میں اسمبلی میں وردی کے اندر جو گنڈے بھرتی کیے ہوئے ان سے حملہ کروایا ہماری خواتین پر، اور آج جب اسپیکر جو ہوتا ہے وہ ایکٹنگ گورنر بنتا ہے، اور ہٹ درمی کا یہ عالم ہے کہ ابھی تک جو ہے وہاں پر اوتھ نہیں لیا انہوں نے۔ تو تیسری بات میں صوبے کی عوام کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ابھی تک یعنی 1.5 مہینہ ہونے کے آیا ہو، میرے پاس کوئی کابینہ نہیں۔ میں یہ باتیں عوام کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں کوئی عذر پیش کرنا چاہتا ہوں، کوئی لیم ایکسکیوز دینا چاہتا ہوں، میں صرف ان لوگوں کو میڈیا کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ گورنر نہ لگانے کے لیے عمران نیازی کے حکم پر آئین کی پامالی کریں، اسپیکر جو ہے وہ آئین کے تحت اوتھ نہ اٹھائے ایکٹنگ گورنر کا، آپ صریحاً صوبے کی عوام کے ساتھ زیادتی کریں، اور کابینہ بھی میں نہ بنا سکوں جس نے پاکستانی عوام کی اور پنجاب کے عوام بالخصوص جو ہے ان کے لیے فیصلے کرنے، لیکن ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں اپنے صوبے کی عوام کی خدمت کے جذبے سے آگے بڑھتا رہوں گا۔ لاکھ خاردار تاریں آپ میرے رستے میں بچھائیں، میں ان خاردار تاروں کو عبور کر کر اپنے صوبے کی عوام کے دکھ درد میں ان کے ساتھ شامل ہوں گا۔ عمران نیازی صاحب، آپ کان کھول کے سن لیں، اللہ کے فضل سے کوئی طاقت مجھے اپنی عوام کے دکھ درد اور ان کے مسائل حل کرنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ اب اصل مدعے پہ آتے ہیں۔ یہ سب آپ لوگ گھروں میں آٹا چینی لیتے ہیں، 4 سالوں میں اس صوبے کے ساتھ جو دوسرے صوبوں کو گندم فراہم کرتا تھا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ گندم جانتے بوجھتے ہوئے کہ پوری نہیں ہے باہر بھجوا دی گئی، امپورٹ کیا گیا،
یہاں پر بزرگوں کو، بہنوں کو، بوڑھی ماؤں کو، مریضوں کو اپنا لائنوں میں لگایا گیا گرمیوں میں. آپ کو پتا ہے کہ کتنے لوگ بے ہوش ہوئے گرمی میں. اور پھر جب غریب عوام پس گئی، رل گئی، ترس گئی، تو پھر باہر سے وہی آٹا، مہنگا آٹا ڈالر کے اندر امپورٹ کر دیا گیا. اور پھر عمران نیازی نے آ کر کہا کہ یہ سب مافیا نے کیا ہے. 4 سال یہ تماشا، یہ کھلواڑ یہ آدمی کرتا رہا عوام کے ساتھ. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج یہ سیاست نہیں کر رہا، سیاست کی آڑ میں انتشار پھیلا رہا ہے. اور آج میں نے جب میڈیا کی رپورٹس دیکھی تو میں آج پاکستانی قوم کے اداروں کو، سیاسی جماعتوں کو، عدلیہ کو اور عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ پہلے تم اداروں پر حملے کرتے ہو، اداروں کو بدنام کرتے ہو، اپنا سفارتی جو ایک ایکسرسائز ہے اس کو تم سازش کا نام دیتے ہو. یہ کوئی سیاست نہیں ہے. یہ آدمی افراتفری چاہتا ہے، انتشار چاہتا ہے. کیا 4 سال تمہیں موقع نہیں دیا؟ تم نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا اور IMF سے قرضہ نہیں لوں گا. 6 مہینے تم نے قوم کو سولی پر لٹکایا رکھا، 40% ڈالر بڑھ گیا، اور تم نے IMF کی وہ شرائط مان لی جس کا انہوں نے تقاضا نہیں کیا تھا. اور پھر تم نے خود نیشنل اپنا جو ٹی وی ہے اس پہ آگے کہا کہ میری سنگین غلطی تھی. سنگین غلطی نہیں تھی کہ 6 مہینے تم نے عوام کو سولی پہ لٹکایا رکھا اور فائنینشیل مارکیٹ جو ہے وہ کلیپس کر گئیں، اپنا روپیہ جو ہے وہ 40% گر گیا. یہ تم نے قومی جرم کیا ہے. آج یہ انقلاب کے نعرے لگاتا ہے. 4 سال پہلے اس نے سونامی سے ملک کو تباہ کر دیا. ہستی بستی معیشت تھی، 5.8% گروتھ ریٹ ہو رہی تھی. 3200 ارب کی ڈیولپمنٹ بجٹ ہم چھوڑ کے گئے. سی پیک کے منصوبے، 12,000 میگا واٹ الحمدللہ بجلی پیدا کی. یہ کون سا مذاق ہو رہا ہے؟ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے آج کہا ہے کہ میرے لانگ مارچ کے اندر فوج کے خاندان بھی ہوں گے. یہ بات بڑی سنگین بات ہے. اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور سیاست کے اندر سیاسی میدان آ کے سجائے. لیکن جب معیشت وینٹیلیٹر پر ہے، سیاسی انتشار عروج پر ہے اور پاکستان کے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں، تو یہ فوج کو تقسیم کرنے کی کوئی سازش جو ہے اس کو اپنا جو ہے اسے پیچھے نہیں ہٹ رہا. یہ کرنا کیا چاہتا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اور میں بطور ایک کارکن، بطور ایک پاکستانی، آج پاکستانی عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جو بہروپیہ پن ہے اس کے پیچھے نہ جائیں. یہ شوبدہ بازی کر رہا ہے آج جلسوں میں. یہی تھا نا جس نے کہا تھا کہ میں آلو اور پیاز کے ریٹ کے لیے وزیر اعظم نہیں بنا. تو تم نے اگر آلو اور پیاز کو سستا نہیں کرنا، غریبوں کے منہ سے روٹی چھیننی ہے، چینی کے لیے لوگوں کو لائنوں میں لگانا ہے اور مافیا اور اپنے ATMs کی جیبیں پالنی ہے، تو تم کرنے کیا آئے تھے؟ کھلواڑ کرنے آئے تھے. تم احتساب کا نعرہ لگایا، آپ گواہ. ابھی تک وہ توشہ خانے کی چوری کا جواب نہیں دے سکا. منی لانڈرنگ کا اپنا الزام لگایا. آج جب ثبوت کوئی نہیں تھا، نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ آپ کے سامنے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس نے کہا کہ 22 مہینے میرے بھائی کے اکاؤنٹس فریز رکھے. برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا. اور آج وہ الیکشن کمیشن کی فورن فنڈنگ کیس میں 7 سال ہو گئے. 7 سال. آج بھی اپنا جو ہے نا وہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھٹا پھر رہا ہے. کس نے اپنے دستخط سے FBR میں اکاؤنٹس چھپائے؟ کس نے ٹی بوائز کے نام پر پیسے منگوائے؟ کس نے جو ہے وہ پاکستان کے دشمن ممالک سے فنڈنگ کی؟ تو اداروں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک کی کیا ڈگر ہے.
دیکھیں، نہ میں نے وزیر اعلیٰ ہمیشہ رہنا ہے، نہ آپ نے ہمیشہ جرنلسٹ بن کے رہنا ہے. پاکستان نے اللہ کے فضل سے قائم و دائم رہنا ہے. تو میں آج پاکستانی کے جذبے سے کہنا چاہتا ہوں عوام کو کہ اس شخص پر کڑی نظر رکھو. یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اپنی انا کے اندر. جس طرح اس نے آئین اور قانون کی پامالی کی صرف اپنی انا کے بت کو اونچا کرنے کے لیے. کیوں عدالت عظمیٰ کو رات کو 12 بجے عدالت کھلوانا پڑی؟ اگر وہ عدالت نہ کھلتی تو آج ہم بنانا ریپبلک میں ہوتے، اس ملک میں کوئی آئین اور کوئی قانون نہ ہوتا. سیاست کو رکھے ایک طرف، پہلے اس بات کا فیصلہ کرے کہ یہ شخص اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. اداروں کو اور عوام کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا، ورنہ خدا نخواستہ پاکستان کے دوست اس نے ناراض کیے. چائنا کو جو اس کے منصوبے تھے شیپیں کے آتے ہی اس کے نور وطن نے کہا کہ کرپشن ہوئی ہے، چائنا ناراض ہو گیا. 2 ممالک اور ناراض ہو گئے. کبھی یہ بھرے جلسے میں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے اپنا سپر پاور کو للکارتا ہے. ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، ہم برابری کی سطح پر امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں. کبھی یورپین یونین کو اپنا جو ہے رکیٹتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ یہ منہ سے بول کے چل جاتا ہے جلسوں میں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اگلی آنے والی کئی دہائیوں میں پاکستانی عوام کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی. مجھے لوگ ملتے ہیں، مجھے فیڈ بیک آتا ہے جو سفارتی اپنا ہمارے تعلقات ہیں اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اس آدمی نے. تو میں عوام کو صرف حقائق پر بات کرنا چاہتا تھا. اس کی طرح جھوٹی رام کہانیاں میں نہیں سناتا. صوبے کے عوام کو آج بتانا چاہتا ہوں، میں بڑا ادنا سا میں خطا کار انسان ہوں، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. عوام پچھلے 4 سال سے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے. بچوں کا دودھ پہنچ سے دور ہو چکا ہے. اور ایک اور اس کا جو سنگین جرم ہے، جان پہ بوجھتے ہوئے ایک طرف اس کے وزراء جو ہیں وہ IMF سے گھٹنے پکڑ کر اپنا سخت ترین شرائط پر عمل کر رہے تھے، اور دوسری طرف اس نے سبسڈی دے دی. مجھے بتائیں کہ ایک طرف یہ IMF کے ساتھ سب مان گیا کہ جہاں ہم تیل مہنگا کریں گے، دوسری طرف بغیر کسی کو بتائے تیل پہ سبسڈی دے دی. کون سا ایسا ملک ہے جو اس وقت تیل پہ جو ہے وہ سبسڈی دے رہا ہے؟ تو IMF کے مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے. ڈالر آج 200 اس کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اس نے صرف شعبدہ بازی کی. جس طرح یہ کہتا تھا نا ہر اپنا 2 دن بعد کی خوشخبری سناؤں گا، اور اگلے دن جو ہے وہ مہنگائی اور ہو جاتی تھی. اسی طرح اس نے پاکستانی معیشت کا کھلواڑ کیا ہے. اسی لیے معیشت جو ہے 5.8% جو ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے زمین بوس ہو گئی. 0 بھی رہی، منفی چلی گئی. تو یہ بات ریکارڈ کی ہے. میں کوئی پچھلی حکومت کا رونے نہیں آیا اس کی طرح کہ جی ہمارے ہاتھ بند گئے. وہ ہاتھ بندے بھی ہو، پاؤں بھی تم باندھ دو، کابینہ بھی نہ ہو، گورنر بھی نہ ہو، لیکن اللہ کے فضل کرم سے، اللہ کی توفیق سے میں بڑا کمزور آدمی ہوں. میں انشاءاللہ پنجاب کی عوام کے ساتھ ہر حال میں کھڑا ہوں گا انشاءاللہ. تو آج میرا خیال ہے کہ تاریخ میں کم ہی اللہ نے توفیق دی ہوگی کہ آج حکومت پنجاب جو ہے عوام کے لیے آٹا جو ہے، جو 10 کلو کا جو بیگ ہے وہ ہے 650 کا. کتنے کا ہے؟ 10 کلو کے آٹے کا بیگ 650 روپے کا ہے. آج الحمدللہ فی الفور ہم اس 650 کے 10 کلو کے آٹے کے بیگ کو 490 پہ کر رہے ہیں. اور کوئی اپنا لائنیں نہیں دیں گی. پورے پنجاب میں 36 اضلاع میں آج سے عوام انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 650 کا جو 10 کلو کے آٹے کا بیگ ہے وہ 490 میں خریدیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کتنا فرق ہے؟
یعنی 160 روپے جو ہے ہم عوام کے لیے 10 کلو کا جو بیگ ہے اس کو ہم سستا کر رہے ہیں. 160 روپے. 17 ارب روپیہ ایک مہینے کی سبسڈی ہے, اور اس کو آپ اگر حساب کتاب کر لیں تو 200 ارب کی سبسڈی ہم عوام کے لیے آٹے کی مد میں دینا چاہتے ہیں. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے 4 سال کسانوں کو رول دیا, کھاد کے لیے کسان ترس گیا, پروکیورمنٹ میں ان کے اپنے لوگوں نے پیسے بنائے, فرسودہ سیڈ جو ہے لوگوں کو دیا, اپنے جو پیارے تھے ان کے پیسٹیسائڈ استعمال کیے, کسان رول گئے, سیڈ نہیں ملا لوگوں کو. اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے میں سیکرٹری فوڈ کو, اپنی انتظامیہ کو شاباش دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے آج کے دن میں 45 اپنا جو ہے وہ لاکھ من جو گندم ہے وہ ہم نے پرکور کر لی ہے خدا کے فضل و کرم سے. اور کس ریٹ پہ کی کہ جاننا ضروری ہے آپ کے لیے. آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں گورنمنٹ اپنا جو گندم کا ریٹ ہے, اگر آپ اس کو ڈالر جو $500 پر ٹن ہے, کتنا ہے $500 پر ٹن, اور اگر آپ اس کو موڑ میں آپ اس کو کریں تو 4000 روپیہ پر من ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کا ریٹ کتنا ہے؟ 4000 روپے پر من. اور ہم نے جو میں نے آپ سے ذکر کیا, ہم نے جو 45 لاکھ ٹن گندم جو پروکیور کی ہے اپنے کسانوں سے, اس کا ریٹ ہے 2200 روپیہ ٹن. کتنا ہے؟ 2200 روپیہ ٹن. تو مجھے خوشی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سستی گندم, اپنی گندم, اپنے کسانوں کی گندم ہم نے الحمدللہ ان کو پورے پیسے دے کر اپنا پروکیور کر لی. 1 سال کی گندم ہم نے اپنا جو ہے ہمارے پاس سٹاکس موجود ہیں, اور اپنی جو وسائل ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی پنجاب کی گندم جو ہے اس پر ہم آج سبسڈی دے رہے ہیں. تو کوئی میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے, میں نے کوئی جادو ٹونا تو نہیں کیا. نیت میری یہ تھی کہ پہلے دن میں آیا, مجھے میرے حلف کو روکا گیا 1 مہینہ, کبھی یہ گورنر, کبھی وہ گورنر, کبھی صدر نے یہ کر دیا, تو کبھی اپنا جو ہے وہ اسپیکر نے یہ کر دیا. لیکن مجھے آج خوشی ہوئی کہ میں آج یہ خوشخبری جو ہے پنجاب کی عوام کو سنانا چاہتا. دوسری بات میں آپ سے یہ ضرور کروں گا کہ اس اللہ کی بادشاہی میری کوئی اوقات نہیں. اللہ جب تک چاہے گا میں اس عہدے پر بیٹھا رہوں گا, لیکن جس طرح 1 سیکنڈ 1 لمحہ ضائع کیے بغیر یہ لوگ پاکستان میں انتشار پھیلا رہے ہیں, چاہے وہ گورنر صاحب ہوں جو چلے گئے, چاہے وہ ایوان صدر میں جو شخص بیٹھا ہے, مجھے بڑی اس کی عزت تھی, لیکن جو ایوان اور آئین اور قانون کے ساتھ اس شخص نے کھلواڑ کیا ہے, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کا مجرم ہے جو اس وقت ایوان صدر میں بیٹھا. تو میں جس طرح انہوں نے ایک لمحہ 1 پل ضائع کیے بغیر اس ملک میں انتشار پھیلایا, میں 1 لمحہ 1 پل ضائع کیے بغیر اپنی عوام کے دکھوں کی داد رسی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ تعالی. اور میں یہ بھی بتا دوں, میں نے آئی جی پولیس کو کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے بطور اپوزیشن لیڈر کہ رشوت ایوان وزیر اعلیٰ میں اس پہ ریٹ طے تھے, پولیس افسران ہوں اپنا جو ہے وہ درجنوں بدلتے تھے. میں نے کہا آئی جی صاحب, چاہے وہ آر پی او ہے, ڈی پی او ہے, ڈی ایس پی ہے, میں آپ کو سفارش نہیں کروں گا کہ آپ اس کو لگائیں اس کو لگائیں. میں صرف آپ سے ایک ہی سفارش کروں گا, میری ایک ہی شرط ہے
کہ ایماندار نیک نام افسر ہوں اور عوام کے دکھوں کا مداوع کریں، ان کو انصاف دلائیں. یہ ہے گڈ گورننس جس پہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر توفیق دے. اور یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ پنجاب کی عوام خوش ہو، یہ ترغیبات کی ہے. میں نے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا. میں اپنا جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہماری اپنا اتحادی اپنا جہانگیر خان ترین صاحب، علیم خان صاحب، جگنو محسن صاحبہ، معاویہ بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر، اسد کھوکر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر. میں ان کو بھی یہی ان سے مشاورت کرتا ہوں کہ سیاست بعد میں رہ گئی، اور میں ایک سیاسی ورکر ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، لیکن میں آج بھی ورکر کی طرح سوچتا ہوں. میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں عوام کے لیے جواب دہ ہوں. پیپلز پارٹی، کل ان سے میری ملاقات ہوئی، ان کو بھی میں نے یہ کہا اور انہوں نے مجھ سے پورا اتفاق کیا کہ میں نے کہا حسن مرتضیٰ صاحب، یہ ڈاکٹرز، میں آج کل ہسپتالوں میں جا رہا ہوں، کچھ تصویریں کھنچوانے کا شوق نہیں مجھے. وہاں پر کسی بچی کو دیکھتا ہوں وارڈ میں تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی. کسی اپنا ڈائلسس یونٹ میں جاتا ہوں جہاں پر وہ بند پڑا ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے، اور انشاءاللہ ہسپتالوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جو دوائیاں کینسر کی اور عام آدمی کے جو دوائیاں تھیں وہ انہوں نے مہنگی کر دی 500%. اور جو شخص کیانی جس نے یہ ڈرامہ رچایا اس کو اس نے اپنے پارٹی کا عہدہ دے کر نواز دیا. عوام کو پتہ ضرور ہونا چاہیے. تو میں ایک اور بھی بات کر دوں، انشاءاللہ بہت جلد اللہ نے چاہا تو ہم تمام پنجاب کے ہسپتالوں میں کینسر کی اور عام آدمی کی دوائیاں مفت انشاءاللہ تعالی لوگوں کو دیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی کہہ دوں کہ 36 اضلاع میں ہم نے پرائز کنٹرول کمیٹیاں بنا دی ہیں. ضرور آپ رزق حلال کمائیں، لیکن وہ مافیا کو پالنے کا دور چلا گیا جو عمران نیازی کا دور تھا. میں نے انتظامیہ کو بھی کہا ہے کہ میں خود جاؤں گا تمام ضلعوں میں، پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو دیکھوں گا، بازاروں میں جاؤں گا. ہاں آپ منافع کمائیں، لیکن غریب آدمی جس کی سفید پوشی آج دفن ہو گئی ہے، بچے جب رات کو دودھ کے روتے ہیں اس ماں باپ سے پوچھیں ان کے دل پہ کیا بیتتی. تو میں یہ اجازت دے دوں گا کہ غریب آدمی کے اب کپڑے بھی اتر جائیں. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ایک مربوط پالیسی بنا کر آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیاب کرے. اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو سیاست بھی چل پڑے گی. لیکن آپ کے سوالات کے جواب سے پہلے ایک بار پھر میں کہہ دوں کہ میں حالات سے پریشان نہیں ہوتا، لیکن اگر اس ڈھونگی کا اور شعبدہ باز کا جو ملک میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے، اداروں کو بدنام کرنا چاہتا ہے، اس کو اگر ہم نے سیاسی میدان میں آئے نا، میدان میں آئے، الیکشن ہونے ہیں، کیوں نہیں ہونے، الیکشن ہونے ہیں انشاءاللہ. لیکن یہ جو کام تم نے شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کو، سالمیت کو، پاکستان کی بقا پہ تم نے سوالیہ نشان لگانے کی جو ناپاک کوشش کی ہے، یہ برداشت نہیں ہے. اس پہ کارروائی ہوگی. اور پرویز الہی صاحب مگر بچ کے آنسو مت روئیں. اس دن CCTV کیمراز میڈیا نے دکھایا، آپ اس طرح کر اپنے ان گنڈوں کو جو آپ نے بھرتی کیے ہیں اسمبلی کے اندر سیکیورٹی کی، آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی کی اپنا آئین اور قانون کو پامال کیا، ڈپٹی اسپیکر اوپر حملہ کروایا اور پھر شاباشی دے رہے تھے. کوئی انتقام نہیں ہوگا، قانون حرکت میں آئے گا. اگر وہ گنڈے جو سرکاری گنڈے ہیں ان کو اگر اپنا جو ہے آئین اور قانون کا پاس نہیں تو ان کی جگہ پھر جیل میں ہے، تو ہم ان کو پکڑیں گے تاکہ دوبارہ سے ایسا بدنما واقعہ پنجاب اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی کے سو کالڈ کسٹوڈین کی آنکھوں تلے نہ ہو. اگر اس دن
دوست مداری کو کچھ ہو جاتا جس طرح حملہ ہوا ہے, آپ نے دیکھا وہ فوٹیج ساری, تو کون ذمہ دار ہوتا؟ پہلے بھی جب اپنا جو ہے وہ مشرقی پاکستان ایک ہوتا تھا, ایک ڈپٹی اسپیکر فوت ہو گیا تھا, اس تاریخ کو دہرانے کی کوشش پرویز رائی نے کی. تو میں اللہ کو جواب دہ ہوں, انتقام نہیں ہوگا, لیکن مگرمچھ کے آنسو مت بہائیے. میں صوبے کی عوام کو اعتماد میں دینا چاہتا تھا. اب آپ کو کچھ سوال ہے تو آپ ذرا باری باری حوالے سے بات کی کہ 200 ارب کی سبسڈی دے رہے, بہت اچھا انیشیٹو ہے, مہنگائی سے بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاہور سمیت پنجاب میں ایک بہت اہم مسئلہ ہو گیا لوڈ شیڈنگ کا. 10 سے 12 گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کل بھی کئی علاقوں میں 8-8 10-10 گھنٹے لائٹ نہیں آئی. وفاق میں آپ کا بھی رابطہ ہے, تو کیا اقدامات چل رہے ہیں؟ دیکھیں عمر اسلم صاحب, یہ وہی لوڈ شیڈنگ کا جن ہے جس کو ہم نے بوتل میں بند کیا تھا. 12,000 میگا واٹ کے بجلی کے منصوبے لگے, اور اپنی حکومت جب ہم چھوڑ رہے تھے 2018 میں, لوڈ شیڈنگ فری ملک تھا یہ. اب اگر 4 سالوں میں پلانٹس کی مینٹیننس نہ کرائی جائے, اور سستی جو LNG ہم نے لی تھی, یہ کہتا تھا مہنگی لی, پر اس کو مان گیا, فرنس آئل امپورٹ کیا جائے اپنے پیاروں کو نوازنے کے لیے, اور جو ایفیشینٹ بجلی کے جو منصوبے ہیں گھر ہیں ان کو نہ چلایا جائے, ان کی مینٹیننس بر وقت پر نہ کی جائے, تو پھر اس کا اپنا خمیازہ تو عوام کو بھگتنا پڑے گا. تو یہ جو اپنا مائنڈ بچھا کر چلا گیا وہ عوام کو بھگت رہے ہیں. لیکن میں صرف یہاں نہیں رکوں گا. شہباز شریف صاحب جو ہیں دن رات اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوڈ شیڈنگ کا دوانیہ کم سے کم کریں, اور کم ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ آپ بات مانیں گے تو انشاءاللہ اس پہ مزید ہم کام کریں گے. دیکھیں اپنا, میں انتقام پہ یقین نہیں رکھتا, حالانکہ میرے پورے خاندان کو جیلوں میں ڈالا گیا, لیکن اس صوبے میں اگر ڈاکے ڈلے ہیں, اگر ایک خاتون جو ہے جس کا نام آپ کو بھی معلوم ہے فارغ ہوگی, اس کے کہنے پر یہ صوبہ چلتا تھا, اس کا نظام چلتا تھا, وہ پیسے کماتی تھی, تو کیا میرا فرض نہیں ہے کہ میں صوبے کے جو مجرم ہیں ان کو عوام کے سامنے لے کے آؤں؟ پھر قانون اور عدالتیں جانے, ان کا کام جانے, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی میں سب کو جیلوں میں ڈال دوں گا. عمران نیازی, میں انتقام نہیں لوں گا. سب سے بہترین انتقام پتہ کیا ہے؟ کہ اس نے 4 سال عوام کو رلا دیا, مہنگائی میں پیس دیا. عمران نیازی سے سب سے بہترین انتقام ہے کہ ہم صوبے کی عوام کو خوشحال کریں, گڈ گورننس لے کے آئیں, اور عوام جب خوش ہوں گی تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ آدمی ایک ڈھونگی تھا, بہروپیہ تھا. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایوان میں جب تقریر کی تھی, جب میں الیکٹ ہوا تھا لیڈر آف دا ہاؤس, حسن مرتضیٰ صاحب گواہ ہیں, معاویہ بھائی گواہ ہیں, میں نے کہا تھا کہ مجھ سے 4 سال صرف عمران نیازی کی انا آڑے آئی کہ مجھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنایا گیا. میں نے کہا تھا کہ میں آج ہاؤس میں اعلان کرتا ہوں کہ پبلک اکاؤنٹس کا چیئرمین جو ہے اپوزیشن کا بنے گا. جو 4 سال جو میرا حق تھا وہ یہ نہیں دیا گیا, کیونکہ میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں, ٹرانسپیرنٹ نظام کے ساتھ آگے بڑھیں گے. تو میں نے اس دن کہا تھا کہ پاکستان کے جو گمبھیر مسائل ہیں, جو 74 سال بعد جو چیلنج کا سامنا آج ہے, معیشت کے حوالے سے, گورننس کے حوالے سے, سالمیت کے حوالے سے, وہ پہلے نہیں تھے. تو آج میں پھر کہتا ہوں کہ اپوزیشن میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو ہم ساتھ لے کے ضرور چلیں گے. حمزہ صاحب اس وقت جو آئینی دلدل صبح شکار ہے, اس پر ابھی تازہ ترین آپ کی پریس کانفرنس کے دوران ایک گورنر پنجاب اسلام آباد نے اپنے عہدے سے ہٹانے کا رابطہ کیا ہے. وہ تو عہدے سے الگ نہیں ہو رہے. ایک تو میرا اس حوالے سے بتائیے گا, پنجاب اسمبلی میں اسپیکر کے خلاف
عدم اعتماد آئی ہوئی ہے، اس پر آپ کی کیا جماعت اور آپ کے اتحادی کیا کر رہے ہیں؟ ساتھ عمران خان صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو بیانات دے رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ پہلے ہی متنازع ہو چکا ہے، اور آپ کی جماعت کا کیا اس میں موقف ہوگا؟ 3 سوال ہے، تینوں کے نظر جواب دیجیے گا۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ کھیل تماشا جو گورنر کا ہے نا، میں نے اس پہ کافی بات کر لی، یہ چلتا رہے گا، انہوں نے رکنا، یہ چاہتے ہی نہیں کہ جمہوری نظام چلے، یہ اگر اپنا جو ہے کچھ چاہتے نظام چلانا تو یہ 4 سال ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے، یہ اپنا جو ہے معیشت کو جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ لے آئے، یہ جو وعدے کیے تھے مجھے بتائیں، یہ نوجوان جو پوچھتا ہوں پنجاب کے، وہ 1 کروڑ نوکریاں کون کھا گیا؟ وہ کدھر گئے 50 لاکھ گھر، وہ کدھر گئے؟ وہ نیا پاکستان کہاں ہے؟ اس کی بنیادیں تک نہیں نظر آ رہی، اور پرانے پاکستان کو بھی انہوں نے دفن کر دیا، برباد کر دیا۔ تو یہ آدمی جو ہے نا، اس کو سونے کے چمچ میں بھی آپ کچھ لا کے دے دیں تو یہ نہیں مانے گا، کہے گا یہ سونا ٹھیک نہیں ہے۔ تو الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، یہی تھا نا جس نے کہا تھا جی الیکشن کمیشن کو ہم نے اپنا متفقہ طور پہ منظور کیا ہے، الیکشن کمیشن ہم مانتے ہیں، آج اس کی انا آڑے آ رہی ہے۔ اس لیے یہ بات سوال آپ کا بڑا اہم ہے کہ اگر اس 22 کروڑ کے ملک نے اس کی انا کے تحت چلنا ہے تو پھر اس کو مینار پاکستان پہ کھڑا کر دو، تو یا تو پھر آئین و قانون کی طرح چلنا ہے، تو یہ پھر میں نہ مانوں کی رٹ لگاتا رہے، آئے نا، پھر میدان میں آئے گا تو بات ہو جائے گی۔ اور ایک اور بات بتا دوں، میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور الحمدللہ ایمان والا ہوں، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کھلواڑ کا جو انجام ہے نا اس کو اپنے چوریوں کا حساب دینا پڑے گا۔ اصل بات کیا ہے کہ اس نے اپنی اے ٹی ایمز کو پالا ہے، اپنے بنی گالا کے محل کو ریگولرائز کرایا ہے، غریب کی جھونپڑی کو گرایا ہے، اس کو رات کو بھی نا اب اپنے جو ڈاکے ہیں کہ کہیں میرے ڈاکے جو میں نے توشہ خانے میں مارا ہے، جو فورن فنڈنگ میں میں نے جو اپنا جو ہے وہ ڈاکہ مارا ہے، اگر اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوئی تو پھر میرا انجام کیا ہوگا؟ یہ ڈرا ہوا آدمی ہے، اس لیے یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ انشاءاللہ الیکشن اتحادی ہمارے اپنا جماعتیں جو ہمارے ساتھ حکومت میں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ پاکستان کے اعلیٰ تر مفاد میں انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر کے ناطے کہ جو پہاڑ جیسے مسائل کا سامنا آج ہمیں ہے، اس کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، اور وہ انشاءاللہ ضرور ہوں گے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ وفاق اور صوبے میں آ گئی پاکستان مسلم قوم، تو آپ کو معاشی جو اعداد و شمار ہے وہ بھی سامنے آئے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا رکاوٹیں ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طریقے عدم اعتماد لا کر اس حکومت کو گھر بھیجنا آپ کا پاکستان مسلم یونین کا تمام جماعتوں کا اس فیصلہ تھا؟ دوسرا یہ ابھی آپ نے آرٹیکل 30 کا اعلان کیا تو وہ ٹھیک ہے، اگر عمران خان پیٹرول پر سبسڈی دے رہا ہے تو وہ غلط، آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، یہ دورہ بھی آتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، پیٹرول پہ سبسڈی جو ہے مجھے بتا دیں کون سا ملک دے رہا ہے؟ جو امیر ترین ملک ہے نا وہ بھی پیٹرول پہ کوئی سبسڈی نہیں دیتا، اربوں روپے کا نقصان آج ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک آپ کا انٹرنیشنل ڈونر ہے، یعنی آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف آپ آئی ایم ایف کو گارنٹی دے رہے ہیں اپنے وزراء کے تھرو کہ جی میں تو پیٹرول مہنگے کرنے جا رہا ہوں، اور دوسری طرف آپ اپنا جو ہے وہ عوام کو ایک اپنا حوصلہ دینے کے لیے آپ اس کو اپنا جو ہے سستا کر رہے ہیں۔ نقصان کس کا ہے؟ آج آئی ایم ایف جو ہے وہ حیران بیٹھا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ اس نے کابینہ کو بھی اعتماد میں نہیں دیا، اور اپنا جو ہے ہم سے کہہ رہا تھا مہنگا کریں گے، الٹا اپنا سستا کر دیا۔ $200 آج ہو گیا 200 اپنا روپے کا ڈالر، تو یہ نقصان ہے۔ یہ تو عوام روٹی آپ کے گھر میں بھی پکتی ہے، ایک مزدور کے گھر میں بھی پکتی ہے، تو آج اگر ایک عام آدمی جو اپنے بچوں کو روٹی نہیں کھلوا سکتا، ایک دیہڑی کا جب رات کو گھر جاتا ہے بچے اس کے کپڑے نوچتے ہیں کہ ابو کھانا کہاں ہے، تو اگر اس کے لیے یہ عوام کا پیسہ ہے، اگر ان کی بہتری کے لیے ہم اگر آٹا سستا کر رہے ہیں تو یہ اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کی مخلوق بھی راضی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا ہم تو بتائیں گے کہ آپ نے جب سے حملہ اٹھایا کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جتنا مسئلہ حل کر سکے کریں، اگر کابینہ ہوتی، آپ بغیر کابینہ کے آپ نے اتنی سبسڈی دی ہے، اگر کابینہ ہوتی تو پنجاب کے عوام کے کون کون سے بنیادی مسائل تھے جن پہ آپ کو مل چکا ہوتا ہے، اس پر کام ہو رہا ہوتا، وہ حقائق بتائیں جس سے روکا جاتا ہے۔ الفت صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے۔ میں بطور قائد حزب اختلاف اسمبلی میں میری تقریریں اٹھا لیں، میں کہتا تھا کہ یہ سیف سٹی آج
इस शहर लाहौर में डाका जनी आम हो आए, अपना जो है अभी वो अनारकली से जो मुजरिम पकड़े गए हैं, मैं सेफ सिटी गया, मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मंसूबा शहबाज शरीफ का मंसूबा था, सस्ता तरीन मंसूबा था। आज 35% कैमरे बंद पड़े। मैंने उनको पूछा, भाई ये हुकूमत सोई हुई है, आपने अपना जो है पिछली हुकूमत बताया नहीं? उन्होंने कहा जी 1.5 साल उनको हम बावर कराते रहे कि यार ये अपना जो है वो आवाम का जो सेफ्टी है उसका जुड़ी हुई है, 1.5 साल तक कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा यार कोई आप खुदा का अपना जो है ना वो मदद हासिल करें, इसको जल्दी ख़त्म करें। उन्होंने कहा जी काबीना जो है इसके ऊपर जो है वो इसको अप्रूव करेगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब मुझे आप ये बताएं, उर्फत साहब अपने दिल पे हाथ रखें, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता पंजाब में लाहौर में कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है, इस बात को कोई नहीं मानेगा कि 1.5 साल इमरान नियाजी ने इस पर कोई फैसला नहीं किया और मेरे पास कोई काबीना नहीं, कौन जिम्मेदार हुआ उस वाक़या का? तो इससे बड़ा मिसाल काबीना ना होने की मैं आपको क्या बताऊं? ये खिलवाड़ हो रहा है आवाम के साथ। इसीलिए मैं बार बार मीडिया को भी कहता हूं कि आप जरूर इसकी तकरीर दिखाएं, खुदारा इसके सियासत के पीछे जो लिबादा उड़ कर ये इंतशार फैलाना चाहता है और पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहता है, इस कोशिश को कामयाब ना होने दें, वरना आप अपनी आने वाली नस्लों के साथ भी जुल्म करेंगे। हमजा साहब ये बता दीजिएगा कि एक और मार्च होने जा रहा है, उस पे हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है? क्या वो सियासी मार्च है या उसके पीछे कुछ अज़ाइम और है? और दूसरा ये बता दीजिएगा कि जो आपने तो सालों में हिसाब दे दिया, जो आपके दाएं बाएं बैठे हैं इन सालों ने तकरीबन हिसाब किताब दे दिया है, तो दूसरी जानिब जो है उनका हिसाब कब शुरू होगा? ये लॉन्ग मार्च नहीं है भट्टी साहब, ये खौफ मार्च है। पिंडी में जो बैठा हुआ एक बरूपिया है जो हर हुकूमत में साथ होता है, उसके खौफ को आलम देखें। एक दिन कहता है जी ये हथकड़ियाँ हमारा जेवर होता है, जेल जो है वो हमारा घर होता है, और अगले दिन जाके मौसूफ ने जमानत करवाई। और ये आपको याद है ये जो जिस शख्स का नाम इमरान नियाजी है ना, वो जब अपना एक बार लॉन्ग मार्च हुआ था तो इसको उस वक्त वज़ीर दाखिला ने कहा था कि आप अगर बाहर निकले तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे क्योंकि आप इंतशार करना चाहते हैं। ये सारा दिन कॉफ़ी पीता रहा, बनी गाला में बाहर निकला था। इतने ही है ये खौफ मार्च है। खौफ किस बात का है? 4 साल का हिसाब नहीं देना चोरी का, जो मैंने आपके सामने केसेस रखे, जो दवाइयों पे स्कैंडल है, जब लोग कोरोना में मर रहे थे और पैराडॉल की दवाई नहीं मिलती थी, किसने माल पानी कमाया है? खुद इसने कमीशन बनाए, उन कमीशनों के ऊपर इसने काम किया। तो ये लॉन्ग मार्च खौफ मार्च है और इस खौफ मार्च का भी सियासी मौत जल्दी होगी इंशाल्लाह। एक तो इसका सवाल दूसरा ये बताइएगा कि मुल्क में आईनी बहरान की जो है वो कहते थे, इसको कैसे खत्म कीजिए, क्या होना चाहिए? अदालती उस्मा का बड़ा एहतराम है। नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, मरीम बहन ने, मुझ में कायदीन ने, शाहिद अब्बासी ने, एहसन इकबाल ने, ख्वाजा साद रफ़ीक ने, सलमान रफ़ीक ने, हाफिज़ ज़मान ने, हनीफ अब्बासी ने, सब ने जेलें काटी हैं। हमने अपना जो है आइन और कानून के तहत सामना किया अदालतों का और हमेशा करते रहेंगे। मैंने आपको कह दिया है और आवाम को भी कहना चाहता हूँ कि असल जो पाकिस्तान के मसाइल का हल है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में है, और इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाएं और सब जो है वो उसकी इलेक्शन की ऑथेंटिसिटी को माने। देखें ना, पिछले जो इलेक्शन थे वो मुतनाज़ा इलेक्शन थे, और अगर अब फ्री फेयर इलेक्शन हम कराने में कामयाब हो जाते हैं इंशाल्लाह, नया मैंडेट आएगा, नई हुकूमत होगी, आवाम की तायद हासिल होगी, अल्लाह की मदद होगी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह। साहब ये बताइएगा कि अभी गवर्नमेंट के इशू पे डेडलॉक है, ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा? पता नहीं कौन सी अदालत होगी जो रात को या दिन को लगे कि वो ये गवर्नमेंट का होता है, इस पे जो है कोई बेवकूफ निकलेगा क्योंकि सुबह है वो सफर करता है। दूसरा ये बताइएगा कि 4 साल पहले आशीफ साहब ने सूबे की जो तरक्की है, डेवलपमेंट है, वो जिस मुकाम पर चोरी थी, आप उसको वहां से 4 साल बाद लेके जा रहे, तो आपने इस सूबे को 4 साल में कैसा पाया? क्योंकि आप मैंने तो सारी बात आपके सामने रख दी
لیکن میں نے کہا ہے کہ آج جو الحمدللہ ہم نے 10 کلو کے آٹے کی قیمت میں 160 روپے جو سستا کیا ہے، وہ میں نے یہاں پر کوئی رونا نہیں رویا کہ میری کابینہ نہیں ہے، اپنا جو ہے وہ میرے اپنا گورنر جو ہے وہ حلف نہیں اٹھا رہا ہے، میرے راستے میں 1000 رکاوٹیں ہیں. میں نے تو کہہ دیا ہے کہ عمران نیازی تم اپنا جو ہے وہ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرو، میری اللہ سے دعا ہے، اللہ کی مدد میرے شامل حال ہے، میں اپنے صوبے کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میرے پاس جتنا بھی وقت ہے میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے آپ کو وقف کروں گا انشاءاللہ. جناب صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ سپریم کورٹ کا آج کچھ نوٹس جو ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ لوگ ریکارڈ ٹیمپر کر رہے ہیں، پروسیکیوٹر چینج کیا گیا ہے FIA کا. پروسیکیوٹر چینج کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کیس کے خود ہی بدائی ہیں. شہباز شریف صاحب جب باہر گئے تو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں بہت زیادہ ڈسکس ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایک مفرور ہے اور دوسرے ملزم ہیں جو انہیں ملنے جا رہے ہیں. تو کیا یہ اچھا ہوتا آپ جوگو محسن صاحبہ کو وزیر اعلیٰ لگا دیتے، اسی طرح بعد میں بھی کوئی ایسا بندہ وزیر اعظم لگ جاتا تو کم از کم ضمانت پہ نام ہوتا. اور آخری بات یہ کہ FIA کا جو چلان ہے منی لانڈرنگ کا رضان شوگر مل پہ اس کی تحقیقات ہونا باقی ہے، کیسے ممکن ہوگا کہ آپ کا اپنا ضلع داخلہ بیٹھا ہو اس کی تحقیقات ہو؟ بڑا اچھا سوال ہے، ٹھنڈے دل سے اس کا جواب بھی سنیے گا. یہ وہی چربہ ہے جو پہلے نیب میں ہوا. ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جب نیب سے پوچھا کہ کہاں ہے کرپشن، انہوں نے کہا جو کرپشن کا تم نے الزام نہیں لگایا جس میں شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہوئی. یہ وہی چربہ ہے جب ادھر نیب نیازی گڑھ چوڑ کو ناکامی ہوئی تو پھر FI کو دے دیا گیا. اور یہ وہی چربہ ہے جو ایک آدمی ہوتا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا شہزاد اکبر جس کو آج نظر نہیں آتا، اس نے پھر نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کو لکھا کہ جی یہ منی لانڈرنگ ہو گئی ہے، جی یہ چوری ہو گئی ہے. بھائی صاحب 22 مہینے 22 دن میں 22 ہفتے نہیں 22 مہینے انہوں نے میرے بھائی کے اکاؤنٹس منفرد رکھے. اسی الزامات کو بے لاکھ تحقیقات کے بعد برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے کوڑے کی ٹوکری میں ڈال دیا. تو اگر اس انتقام کی کوئی حد تو ہونی چاہیے. اور انہی عدالتوں کے سامنے ہم نے اپنی ضمانتوں کے کیس کیے نا. ہم نے 22 مہینے اگر میں نے جیل کاٹی، نواز شریف صاحب نے جیل کاٹی، تو انہی عدالتوں کا آج بھی احترام ہے. انتقام اور احتساب میں فرق ہونا چاہیے. اور میں نے آج کہا ہے کہ انتقام نہیں لوں گا بطور وزیر اعلیٰ، لیکن قانون اپنا راستہ لے گا. اگر آپ کو میرے کسی اقدام سے انتقام کی بو آئے گی تو میں عوام کو جواب دوں، میں اللہ کو جواب دوں. حمزہ صاحب سے جبل بخاری اب تک ٹی وی سے یہ بتائیے گا کہ آج جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس کی وجہ تحریک عدم اعتماد اور اس کے بعد بنائی جانے والی حکومت ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر یہ جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی، یہ حکومت بنائی گئی، یہ درست فیصلہ ہے یہ غلط فیصلہ ہے؟ دیکھیں اس کا فیصلہ پاکستانی عوام نے کرنا ہے، لیکن ایک بات میری آپ ضرور نوٹ کر لیں اور لکھ لیں، میں کچھ جوتشی نہیں ہوں. میرے دل میں کیا تھا کہ اس شخص نے 4 سالوں میں پاکستان کی معیشت کو جہاں پہ پہنچا دیا ہے، جہاں پر اس سب سے بڑے صوبے میں جو گورننس کا عالم تھا، جہاں پہ رشوت لی جاتی تھی، دی جاتی تھی اور وزیر اعلیٰ خود رشوت کے سودے کرتا تھا، اگر یہ نظام ایک دن بھی آگے چلا تو پاکستانی عوام اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے، مجھ سے پوچھیں گے کہ حمزہ شہباز تم سب سے بڑے صوبے کے قائد حزب اختلاف تھے، جب میری مخلوق بھوکی مر رہی تھی، جب یہاں پر کرپشن کا بازار گرم تھا، تم نے کیا کردار ادا کیا؟ تو میری اسپرٹ تو یہ ہے، سیاست بعد میں آتی ہے. اگر اس کو اور موقع ملتا تو پتہ نہیں یہ معیشت جو آج سسکیاں لے رہی وہ کہاں پہ پہنچا دیتا. آخری سوال. قدم ہے کہ آپ نے جو آٹا ہے اس کی قیمت 490 490 لیکن میاں صاحب آٹا اکیلا نہیں کھایا جا سکتا، انڈا، اس کے ساتھ دودھ، چکن اور خاص طور پہ جو گھی کی قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں. 4 سال میں انپریسیڈنٹڈ جو ہے نا مہنگائی ہوئی ہے، اس کا اوپر اب آپ کا جو ہے. بیٹھ جائیں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. آخری سوال ہے، بالکل ٹھیک کہا. چینی پنجاب کی عوام سن لے کہ میں انشاءاللہ
चंद दिनों में चीनी के हवाले से भी आपको प्रोग्राम देने वाला हूं। और सिर्फ ये नहीं, वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अपनी जो हमारी मिलें हैं वो पहले सस्ती चीनी मुहैया करेंगी आवाम को, उसके बाद मैं दूसरों को कहूंगा। घी के ऊपर भी एक मजबूत पॉलिसी बना रहे, सस्ता घी हम लोगों को दे। तो चंद दिनों में उस पर भी पूरा होमवर्क करके मैं आवाम को इंशाअल्लाह खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे, पाकिस्तान पाइंदा।